ناظرین آداب 31 مارچ 2022 مطابق 27 شعبان کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق حکومت نے مرکزی ملازمین کے مہنگائی بھتے اور پینشنرز کو مہنگائی راحت کی شرح میں 3% اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے مہنگائی بھتے کی شرح 34% ہو گئی ہے۔ یہ اضافہ 1 جنوری 2022 سے نافذ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں بدھ کے روز منعقدہ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک تجویز کو منظوری دی گئی ہے۔ میٹنگ کے بعد جاری ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تجویز میں مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے مہنگائی بھتہ یعنی ڈی اے اور پینشنرز کے لیے مہنگائی ریلیف یعنی ڈی آر کی اضافی قسط جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جو 1 جنوری سے نافذ ہوگی۔ اس میں بنیادی تنخواہ یا پینشن کے 31% کی موجودہ شرح میں 3% اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ منظور شدہ اصولوں کے مطابق ہے، جو 7ویں مرکزی تنخواہ کمیشن کی سفارشات پر مبنی ہے۔ وہیں مرکزی کابینہ کی سلامتی امور کی کمیٹی نے آج 3887 کروڑ روپے کی لاگت سے 15 دیسی ہلکے جنگی ہیلی کاپٹروں کی خریداری کو بھی منظوری دے دی ہے۔ راجدھانی لکھنؤ کے پوش علاقے حضرت گنج واقع بالو اڈے میں بنی یزدان بلڈر کے ناجائز اپارٹمنٹ پر آج صبح لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بلڈوزر چل گیا۔ یزدان بلڈر نے نزول کی زمین پر تقریباً 2800 اسکوائر میٹر رقبے میں غیر قانونی طریقے سے عمارت تعمیر کی تھی۔ معاملے میں اتھارٹی نے 2016 میں گرانے کے احکامات دیے تھے، لیکن معاملے کے ڈویژنل کمشنر کورٹ میں جانے کی وجہ سے کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ کورٹ سے بھی عمارت کے انہدام احکام کے بعد آج صبح کروڑوں کی لاگت سے بنی کثیر منزلہ عمارت کو گرانے کی کارروائی کی گئی۔ اتر پردیش کے ضلع بلیا میں یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ کے انگریزی مضمون کا پرچہ افشا ہونے کے بعد 24 اضلاع میں امتحان کو فوری اثر سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ امتحان آج دوسری شفٹ میں 2 بجے سے ہونا تھا۔ حکومتی ترجمان کے مطابق اب اس مضمون کا امتحان 13 اپریل کو صبح 8 بجے سے 11:15 کے درمیان منعقد ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے واقعے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ ضلع بلیا کے ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکول یعنی DIOS برجیش کمار کو فوری اثر سے معطل کر دیا گیا ہے۔ کرناٹک میں ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود طالبات کو امتحان میں حجاب پہننے کی اجازت دینے پر 3 اساتذہ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ان اساتذہ پر برقع پوش طالبات کو امتحانی ہال میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا الزام ہے۔ تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق 7 اساتذہ کو معطل کیے جانے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ ریاست کے پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے وزیر BC ناگیش نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 3 امتحان کے نگرانی کرنے والے ٹیچرز کو معطل کر دیا گیا ہے، لیکن اگر یہ تعداد 7 ہے تو اس کے پیچھے حجاب نہیں بلکہ حکومتی قوانین کی خلاف ورزی سے متعلق دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ کشمیری پنڈتوں کے ایشوز پر دہلی میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش کے سامنے مظاہرہ کرنے پہنچے BJP لیڈر تیجسوی سوریا کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ تیجندر پال سنگھ بگا BJP کارکنان کے ساتھ وہاں مظاہرہ کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ اس دوران وہاں BJP کارکنان نے خوب ہنگامہ کیا۔ تعلق سے عام آدمی پارٹی نے BJP کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا کہ چونکہ BJP کیجریوال کو نہیں ہرا سکتی، صرف اسی لیے وہ کیجریوال کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق حمیرپور مداحہ میں کورونا کے دوران ہونے والے کام کے پیسے نہ ملنے پر ناراض آشا بہوؤں نے کام بند کر کے سرکاری اسپتال کے احاطے میں احتجاج شروع کر دیا۔ CHC سپرنٹینڈنٹ نے آشا بہوؤں کو منانے کی کوشش شروع کی، مگر ناراض آشا بہوؤں نے تادم تحریر سپرنٹینڈنٹ کی تجویز کو مسترد کر احتجاج کو جاری رکھا۔ سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر جے پرکاش ساہو نے بتایا کہ کووڈ کے دوران رقم کی ادائیگی کا معاملہ ریاستی سطح کا بجٹ ہے، اس میں اسپتال کا کوئی کردار نہیں ہے، جیسے ہی رقم آئے گی فوراً ان کے کھاتوں میں منتقل کر دی جائے گی۔ سماجی تنظیم انجمن محفوظ علی کی جانب سے ایک ادبی نشست اکرم حسین زیدی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس میں سید محبوب حسین زیدی کی علمی، ادبی اور سماجی خدمات اور سوالیہ زیدی کو طبی خدمات کے اعتراف میں استقبالیہ دیتے ہوئے ان کی گلپوشی اور شال پوشی کی گئی، جہاں شہر کی ممتاز شخصیات موجود تھیں۔ مولانا سعد امروہوی نے تلاوت کلام الہی اور نعت سرور کونین سے اس نشست کا افتتاح کیا، جس کے بعد ڈاکٹر احمد رضا فراز، حبیب احمد ایڈوکیٹ، سرتاج عالم منصوری نے شاعری کے ذریعے اپنی بات رکھی۔ ناظم محفل اسلام عالمی نے اپنی تقریر میں محبوب حسین زیدی کی زندگی کے تعلیمی سفر سے لے کر عہد حاضر تک کی ان کی سماجی خدمات اور تجارتی میدان میں ان کی صلاحیتوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ سیتاپور میں ہدانہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے سہروزہ اسلامی کارگاہ یعنی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام کی مفصل اور دقیق گفتگو مختلف موضوعات پر مشتمل رہی، جن میں معارف قرآن مجید یعنی قرآن مجید اور طرز حیات، اسکاؤٹس کی اہمیت، معاشرے کی تعمیر میں خواتین کا کردار،
کامیاب ازدواجی زندگی، عزاداری، امت سازی، قیادت، روحانی تربیت، طب اسلامی کے ساتھ ساتھ دیگر موضوعات کے علاوہ پینل ڈسکشن کے ذریعے امپلائمنٹ، ایجوکیشن، پالیٹکس، سوشل میڈیا، سائبر سیکورٹی سمیت متعدد سماجی عناوین پر باہمی گفتگو عمل میں آئی۔ ملک میں امن و امان کے دعا پر یہ روحانی سفر تمام ہوا۔ بارہ بنکی کے قصبہ انوپ گنج پوسٹ سعادت گنج میں مدرسہ معہد السعادت الاسلامی میں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد اور تعلیمی مظاہرہ مولانا محمد انیس کاشفی کی صدارت اور مولانا محمد غفران قاسمی کی نظامت میں منعقد ہوا۔ جلسے میں مدرسے کے طلباء و طالبات نے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا، جس میں جماعت پنجم میں اول پوزیشن محمد زید ابن محمد سرفراز نے حاصل کی، جبکہ جماعت چہارم میں مریم بانو بنت محمد شکیل، جماعت سوم میں محمد ذیشان بن محمد رفیق، جماعت دو میں محمد ویس بن محمد توقیر اور جماعت اول میں اول پوزیشن صفیہ بانو بنت محمد شکیل نے حاصل کی۔ سبھی بچوں کو مدرسے کی جانب سے انعامات سے نوازا گیا۔ یہ انعامات محمد انور انصاری، مولانا فرمان مظاہری، صدر المدرسین ماسٹر محمد عمران انصاری کے ہاتھوں تقسیم کیے گئے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے قانون ساز کونسل یعنی MLC انتخابات میں پارٹی کی مخالفت کرنے والے کئی لیڈروں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے۔ ان لیڈروں میں قانون ساز کونسل کے سابق رکن کیلاش سنگھ، غازی پور ضلع پنچایت کے سابق صدر وجے یادو کا نام بھی شامل ہے۔ SP کی اتر پردیش یونٹ کے صدر نریش اتم پٹیل کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان لیڈروں کے علاوہ غازی پور کے اپیندر یادو، بابا صاحب واہنی کے رمیش یادو کو بھی فوری طور سے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں میں SP کی طرف سے اعلان کردہ کئی امیدواروں نے اپنے نام واپس لے لیے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ MLC کی 36 سیٹوں کے لیے ووٹنگ 9 اپریل کو ہونا ہے اور ووٹوں کی گنتی 12 اپریل کو کی جائے گی۔ MLC انتخاب میں دیوریا کشی نگر سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر کفیل خان کے قافلے کو UP پولیس نے آج اس وقت روک لیا جب وہ انتخابی مہم کے لیے جا رہے تھے۔ حالانکہ کالے دھن کو پکڑنے کے لیے ان کے قافلے پر چھاپا مارا گیا تھا، لیکن جب پولیس نے گاڑیوں سمیت اس میں بیٹھے لوگوں کی تلاشی لی تو وہاں سے صرف 200 روپے ہی برآمد ہو سکے۔ یوگی کی پولیس کی اس کارروائی سے کفیل کا دل بھر آیا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے اپنے قافلے پر پولیس کی کارروائی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں یہاں چندہ مانگ کر الیکشن لڑ رہا ہوں اور یہ الزامات لگاتے ہیں کہ میری گاڑی میں پیسوں کی بوریاں ہیں۔ راجدھانی لکھنؤ کے ایرا میڈیکل یونیورسٹی میں 2 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ بیسک اور ایڈوانس مالیکولر بایولوجی ٹیکنیک عنوان پر مبنی اس ورکشاپ میں لیکچر اور پریکٹیکل کے توسط سے مالیکولر بایولوجی کی بنیادی اور ایڈوانس تکنیک میں تربیت دی جا رہی ہے۔ آج کے ورکشاپ میں 30 سے زیادہ اساتذہ، ریسرچرز اور طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ ورکشاپ کے افتتاحیہ اجلاس میں انٹیگرل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیر علی موجود رہے۔ مہمانوں کا خیر مقدم پروفیسر ڈاکٹر تسلیم رضا ایرا یونیورسٹی کے ذریعے کیا گیا۔ پروگرام میں پروفیسر عباس علی مہدی مہمان ذی وقار کے طور پر موجود رہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر فرزانہ مہدی کا پیغام بھی پروگرام میں پڑھ کر سنایا گیا۔ ورکشاپ کا کامیاب اہتمام ڈاکٹر تبریز جعفر اور ڈاکٹر عباس کے ذریعے کیا گیا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کے غیر ملکی دوروں پر سوال اٹھاتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے بدھ کو کہا کہ اسمبلی اسپیکر ستیش مہانا کے غیر ملکی دوروں کی آڑ میں SP صدر اپنی ان کمیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا شکار بھارتی جنتا پارٹی ان کو اکثر بناتی رہی ہے۔ مایاوتی نے ٹویٹ میں کہا کہ جامع ترقی کے لیے صحیح سوچ یعنی ویژن ضروری ہے جو بغیر بیرون ممالک دورے کے بھی ممکن ہے۔ ایسا BJP حکومت نے تاج ایکسپریس وے، گنگا ایکسپریس وے کے ذریعے ثابت کر کے بھی دکھایا ہے۔ جس طرح فساد، تشدد، جرائم پر کنٹرول کے لیے ول پاور ضروری ہے، اسی طرح ترقی کے لیے بھی تنگ نظری نہیں بلکہ صحیح سوچ ضروری ہے۔ مسلم سماج اتر پردیش اور آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن اپنے بانی عظیم سوشلسٹ رہنما، سیاسی، سماجی اور ملی شخصیت مرحوم ڈاکٹر M.A. حلیم کی 18ویں برسی پر ایک محفل مذاکرہ کا انعقاد کریں گی۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور سیکولر جماعتوں کی ذمہ داریاں عنوان سے یہ مذاکرہ سنیچر 2 اپریل کو دوپہر 2 بجے سے ہوٹل میزبان انٹرنیشنل لاٹوش روڈ میں منعقد ہوگا۔ مذاکرے میں مشہور سیاسی، سماجی شخصیات، دانشور، صحافی اور معزز افراد شرکت کریں گے۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے پروگرام کے کنوینر خان محمد عبداللہ نے مرحوم کے احباب، متعلقین، شاگردوں اور مداحوں سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے چین میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان کو بین الاقوامی برادری کی مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ایران اور چین آزادی، قومی اتحاد اور عوام کے حق خودداریت کی حمایت پر زور دیتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مستحکم اور ترقی یافتہ افغانستان کی امید رکھتے ہیں۔ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کا یہ تیسرا اجلاس ہے جو اس مرتبہ چین کی میزبانی میں ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں چین کے علاوہ ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور روس کے وزرائے خارجہ شریک ہیں۔
یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ کی جانب سے یک طرفہ طور پر 3 روزہ جنگ کے اعلان کے بعد سعودی اتحاد نے یمن میں فوجی کارروائی روکنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ بدھ کی صبح 6 بجے سے یمن میں فوجی کارروائی روک دی جائے گی۔ سعودی اتحاد کی کمانڈ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ یہ اقدام امن مذاکرات کی کامیابی اور ماہ رمضان المبارک میں امن و صلح کی برقراری کے مقصد سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عدم اعتماد کی تحریک کو بیرون ملک سے آنے والا بحران قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ مبینہ دھمکی آمیز خط آج سینئر صحافیوں کو دکھائیں گے۔ اسلام آباد میں ای پاسپورٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ عدم اعتماد ایک جائز جمہوری طریقہ ضرور ہے، لیکن یہ فارن امپورٹڈ کرائسس ہے۔ ان کے بقول یہ سازش اس وقت ہوئی جب باہر سے لوگ ایک ٹیلی فون کال پر پاکستان کو کنٹرول کرتے تھے۔ انہیں یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی حکومت اپنے ملک کے مفاد میں خود فیصلے کرے۔ عمران خان نے کہا کہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں، لیکن وہ فیصلہ کرتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ کہیں وہ عالمی سازش کا حصہ نہ بن جائیں۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان نے طویل مشاورت اور معاہدہ تیار ہونے کے بعد اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ MQM پاکستان اور اپوزیشن کی جانب سے معاہدے پر دستخط کے لیے حزب اختلاف کے تمام اہم سربراہ موجود تھے۔ اپوزیشن کی جانب سے آصف علی زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے دستخط کیے۔ ذرائع کے مطابق اس معاہدے کو حتمی نتیجے پر پہنچانے کے لیے اپوزیشن کا ایک بڑا وفد پارلیمنٹ پہنچا تھا، جس میں خواجہ آصف، سعد رفیق، نوید قمر، شیری رحمان، اختر مینگل، مولانا غفور حیدری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، مرتضی وہاب، سعید غنی سمیت دیگر بھی شامل تھے۔ اس معاہدے کے بعد تحریک عدم اعتماد کے ضمن میں اپوزیشن کا پلڑا واضح طور پر بھاری ہو گیا ہے اور عمران خان کی کرسی کو مزید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے یوکرین میں فوجی آپریشن کو کم کرنے کے روسی دعوے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیو کے گرد روسی نقل و حرکت پسپائی نہیں کہلائی جا سکتی۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمارا یقین ہے کہ یہ نقل و حرکت پسپائی نہیں بلکہ محض فوج کی جگہ بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ روس نے پینٹاگون کے بیان سے کچھ گھنٹے پہلے اعلان کیا تھا کہ امن مذاکرات کی بحالی سے پہلے یوکرینی دارالحکومت کیو کے گرد فوجی آپریشن میں کمی لائی جائے گی۔ پینٹاگون کے سیکریٹری نے بتایا کہ روس کیو پر قبضے کے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، مگر ساتھ ہی خبردار کیا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔